اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے. اللہ اپنی ذات میں بے مثال، اللہ اپنی صفتوں میں بے مثال، اللہ اپنی شانوں میں بے مثال. وہ دیکھنے والا ہے مگر اس کا دیکھنا بے مثال، وہ سننے والا ہے اس کا سننا بے مثال، وہ گرفت فرمانے والا ہے اس کی گرفت بے مثال. وہ رب پروردگار عالم، اس کی ہر شان بے مثال ہے. وہ عرش پر استوا فرما رہا ہے لیکن اس کی استوا کی شان بے مثال ہے. ہم اسے عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر شان بے مثال ہے. اس کی صفتیں لامحدود ہیں، وہ صفتوں میں لامحدود، وہ ذات میں لامحدود. کوئی چیز اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس کی ہر صفت لامتناہی ہے. وہ سمیع ہے، لامتناہی ہے. وہ بصیر ہے، لامتناہی ہے. وہ رؤوف ہے، لامتناہی ہے. وہ رحیم ہے، لامتناہی ہے. وہ کریم ہے، لامتناہی ہے. وہ رزاق ہے، لامتناہی ہے. وہ خالق ہے، لامتناہی ہے. اس کی ہر صفت لامتناہی ہے. کوئی بشر اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اور اس کی کسی صفت کو جہاں کی کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وہ سورج کی طرح نہیں. قرآن میرا فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں. وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. چاند اس کو چاند کی طرح نہیں، چاند اس کی طرح نہیں. وہ سورج کی طرح نہیں، سورج اس کی طرح نہیں. وہ ستارے کی طرح نہیں، ستارہ اس کی طرح نہیں. وہ آسمان کی طرح نہیں، آسمان اس کی طرح نہیں. وہ لوح قلم کی طرح نہیں، لوح قلم اس کی طرح نہیں. وہ جنت کی طرح نہیں، جنت اس کی طرح نہیں. وہ عرش کی طرح نہیں، عرش اس کی طرح نہیں. کائنات کی کوئی چیز اس کی مثال نہیں بن سکتی. وہ بے مثال ہے، وہ بے مثال. کیسے پہچانو گے اس بے مثال کو؟ ہماری محدود عقل کیسے پہچانے؟ ہم کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے؟ اس کی ذات لامتناہی، اس کی صفت لامتناہی. اسی کو پہچاننے کے لیے رب نے نور محمدی کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا واحببت ان اعرف فخلقت نور محمد. میں خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمدی کو پہچانا. نور محمدی وہ اللہ نے پیدا فرمایا معرفت الہی کے لیے. معرفت الہی نور محمدی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اسی نور محمدی کے وسیلے سے معرفت آدم ہے. حضرت آدم کو معرفت الہی نور محمدی سے ملی. حضرت شیش کو معرفت الہی نور محمدی کے وسیلے سے ملی. حضرت نوح کو معرفت الہی نور محمدی کے وسیلے سے ملی. حضرت داؤد کو معرفت الہی نور محمدی کے وسیلے سے ملی. حضرت الیاس کو معرفت الہی نور محمدی کے وسیلے سے ملی. حضرت یعقوب کو معرفت الہی نور محمدی کے وسیلے سے ملی. حضرت لوط کو معرفت الہی نور محمدی کے وسیلے سے ملی. حضرت موسیٰ کو معرفت الہی نور محمدی کے وسیلے سے ملی. حضرت عیسیٰ کو معرفت الہی نور محمدی کے وسیلے سے ملی. بغیر وسیلہ محمد کے کسی کو معرفت الہی حاصل نہیں. ساری کائنات اس وسیلہ اعظم کی محتاج ہے. جب امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت پکار اٹھے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، عرش میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو عطا رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی شاکر حسین صاحب قبلہ سلفی عرص مبارک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. ذرا بابا سے بولیں سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مزہ آ رہا ہے؟ میں الفاظ کی کبھی کبھی کثرت اس لیے کرتا ہوں کہ بات اچھی طرح دماغ میں گھس جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معرفت الہی رسول کے وسیلے سے سب کو سری کر. بات معرفت کی تھی اس لیے معرفت کا ذکر کیا. یوں تو میرے نبی کی شان وہ ہے، خود نبی نے فرمایا
اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے، میرے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وانا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے بے شک۔ اس طرح ساری کائنات نور محمدی کے وسیلے سے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا، حضرت آدم کی طرف منسوب ہے، ظاہر میں میری اصل، وہ حضرت آدم کہہ رہے ہیں ظاہر میں میری اصل، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری اصل، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری اصل، آقا کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی، تمہاری فتح الہی ہم ڈائریکٹ حاصل کرنا چاہیں تو نہیں حاصل ہو سکتی، اسے ہمارے لیے ہمارا سمجھنا وہ دشوار ہے، ہم واسطے سے وسیلے سے پر پہنچانے گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تمہارے فتح الہی تک رسائی کے لیے حضور وسیلہ اعظم ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ اپنی ذات و صفات میں اللہ متعین ہے۔ رسول کو دیکھو، حضور علیہ السلام کی شان کو دیکھو، جب ہم اس نبی کی شان کو دیکھتے اللہ کتنا بلند ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، لامتناہی، ہمیں کوئی اندازہ نہیں لگتا، لیکن جب ہم رسول اللہ کو دیکھتے، وہ رسول جو اگر اشارہ کر دے تو کلمہ کلمہ پڑھے، ابو جہل کی مٹھی میں وہ رسول اگر اشارہ کرے تو درخت چل کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے، وہ رسول اگر مردہ بکری پر دعا کر دے تو زندہ ہو کر کے کھڑی ہو جائے، وہ رسول اگر چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ رسول اگر سورج کو لوٹنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ وہ نبی جس کے معجزات کثرت کے ساتھ ہیں، وہ نبی جس کے معجزات کا کوئی شمار نہیں۔ جب ہم اس نبی کے فضل و کمال کو دیکھتے ہیں، ان کی شان کو دیکھتے ہیں، ان کے جود و نبال کو دیکھتے ہیں، ان کے شان بصارت کو دیکھتے ہیں، ان کی شان بصیرت کو دیکھتے ہیں، ان کی معراج کو دیکھتے ہیں، ان کے فضل و کمال کو دیکھتے ہیں، ان کے جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں، ان کی صداقت و امانت و ریاضت کو دیکھتے ہیں، ان کی محبت اور ان کی رحمت اور ان کی کرامت اور ان کے اعجاز کو دیکھتے ہیں، جب ان کی شان رفعت کو دیکھتے ہیں، جب ان کے کمالات کی طرف ہماری نگاہ پڑتی ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اختیارات والا کتنا عظیم ہے، یہ بندہ کس قدر عظیم ہے، اس کی شان کتنی عظیم ہے، اس کی صفتیں کتنی عظیم ہے۔ ہم حیرت میں ہیں، لیکن وہی نبی جس نے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا، وہ نبی جس کے لیے سورج ڈوبا ہوا پلٹ کے آیا، وہ نبی جس نے ککریوں کو کلمہ پڑھایا، وہی نبی جس نے درختوں کو اشارے سے اپنی بارگاہ میں بلایا، وہی نبی جو مردہ بردی بکری پر دعا کر دے تو بکری زندہ ہو جائے، وہ نبی جو تھوڑے سے کھانا کھانے کو ایک بڑے لشکر کو کھلا دے، وہ نبی جس کی انگلیوں کے کھائیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹے تو سارے پیاسے سیراب ہو جائیں، چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو، وہ نبی جب ہم اس کے اختیارات کو دیکھتے ہیں، ایک طرف یہ اختیارات ہیں، ہم اسے کیا کہیں، یہ نبی دیکھتے ہیں، جب اس کی بارگاہ میں آتے ہیں، ایسا پاور والا نبی اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائے ہوئے ہے، وہ کہتا ہے سبحان ربی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، حوصلہ کے علم حضرت حوصلہ کے خواجہ غریب نواز، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنی کا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حوصلہ کے اعلی حضرت زندہ باد، دین اسلام زندہ باد، فائندہ باد۔
دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے شک ایک اسی لوٹ لے خدا نہ کرے، اس میں سجدہ کی ہو روزے کا تباہ، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ واہ واہ بے شک حضرت کہتے ہیں کہ نبی کی اتنی عظیم شان کو جب دیکھتے ہیں، پھر اس نبی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماتھا اپنے زمین پر رکھے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یہ نبی کی جب اتنی بڑی شان والا نبی جس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، وہ کیسا رفیع ہوگا، وہ کیسا بلند ہوگا۔ جب ہم اس نبی کی شان کو دیکھتے ہیں اور اس کے سر جھکانے کو دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں، تو یہ پاور والا جو سر جس کے لیے جھکا رہا ہے، تو اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، اس کی قدرت کا عالم کیا ہوگا، اس کی تصرفات کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان بصیری و شان سمیعی کا عالم کیا ہوگا۔ عقل حیران ہوتی ہے۔ اسی طرح سے معرفت الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں پر اپنی تجلی کا نزول فرما، جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس پر تجلی نازل ہوئی ہے اس کی اتنی عظیم شان ہے، تو وہ تجلی نازل کرنے والا رب کتنی شان والا ہے۔ بے شک بے شک رسول کو دیکھو تو خدا کی معرفت حاصل ہو۔ تو ہم نے تو رسول کو دیکھا نہیں، ہم نے رسول کی اکبر نے دیکھا، فاروق اعظم نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا، بلال حبشی نے دیکھا، عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا، معاذ بن جبل نے دیکھا، حضرت طلحہ نے دیکھا، حضرت ابو طلحہ نے دیکھا، حضرت قتادہ نے دیکھا، حضرت ابو قتادہ نے دیکھا، حضرت ابن مکتوم نے دیکھا، امام حسن نے دیکھا، امام حسین نے دیکھا، حضرت عائشہ نے دیکھا، حضرت میمونہ نے دیکھا، حضرت سودا نے دیکھا، حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھا، مگر ہم نے نہیں دیکھا، جی تابعین نے نہیں دیکھا، تابعین نے نہیں دیکھا، بعد کے لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ جی بے شک تو ڈائریکٹ رسول کی شان عظمت کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہو گیا۔ وہ وسیلہ جب پکڑتے ہیں بزرگان دین کا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جی جب ہم ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہم نے دیکھا حضرت خواجہ بندہ نواز کے سودہ راز کا، اللہ اکبر، ان کا اختیار، ان کی کرامتیں تو عقل حیران ہے۔ یہ جب اتنے بڑے ہیں تو ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کیسے ہو گئے؟ اور ہم نے جب شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو پڑھنا شروع کیا تو ہماری طبیعت نے کہا یہ جب ایسے ہیں تو نظام الدین اولیاء کیسے ہو گئے؟ اور جب ہم نے مخدوم مشرق جہانگیر سمنانی کو دیکھا، ان کے تصرف و اختیار کو دیکھا، اجبی ان کی مزار پر بیماروں کا ہجوم ہے، آساب زدہ لوگوں کا ہجوم ہے، شفایاب ہو کے جاتے، ہم نے دیکھا جب مخدوم مشرق سمنانی کا یہ علم ہے، یہ عظیم مرتبہ ہے، تو ان کے پیر و مرشد حضرت اولیاء الحق پر نبی کی کیا شان ہوگی؟ اور جب پیر مرشد اولیاء الحق پر نبی کو پڑھنا شروع کیا تو ان کے پیر و مرشد حضرت اخی سراج کی شان کیا ہوگی؟ جب سیدنا اخی سراج کو پڑھنا شروع کیا تو ان کے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء کی شان کیا ہوگی؟ اور جب نظام الدین اولیاء کو پڑھنا شروع کیا ان کے پیر و مرشد حضرت فرید الدین گنج شکر کی شان کیا ہوگی؟ اور جب حضرت شمس الدین کو پڑھنا شروع کیا تو ہم نے کہا ان کے پیر و مرشد حضرت صابر کلیر کی شان کیا ہوگی؟ اور جب ہم نے کہا صابر کلیر اور نظام الدین اولیاء اتنے عظیم ہے تو ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کی شان کیا ہوگی؟ اور جب شیخ فرید الدین گنج شکر کو پڑھا، عقل حیران ہے کہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی جن کے فرقت میں انہیں عظیم مرتبہ ملا ہے، ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اور جب ہم نے شیخ قطب الدین بختیار کاکی کو پڑھا تو دل حیران ہو گیا، تو وہ خواجہ خواجہ معین الدین پچمیری سلطان الہند کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جسے ہندوستان کے اولیاء کی سلطنت عطا کی گئی ہے۔ جب ان کی شان کو ہم نے دیکھا، ایک پیالے میں سارے انا ساگر کو انہوں نے سمیٹ لیا، ان پر جادوگروں نے بڑے جادو کیے، ہوا میں اڑ کے جادو کیے، تو انہوں نے اپنے نالین کو حکم دیا
دیا. اس نے اس جادوگر کے سر پر اس کی پٹائی کرتے ہوئے اسے قدموں میں لے آئی. جادوگروں نے جب آگ ان کی طرف بھیجا تو حضرت غریب نواز نے مسکرا کے دیکھا, وہ آگ پھول بن کر کے گرنے لگی. جب جادوگروں نے ان کی طرف دھواں بھیجا تو آپ نے اس دھوئے کو انہی جادوگروں کی طرف پلٹا دیا کہ کھانستے کھانستے ان کا بے حال ہو گیا. غریب نواز کو زہر دے کر کے جب کھانا پیش لیا گیا, آپ نے کاغذ رکھا, سارا زہر سمٹ کے کاغذ کے اندر آ گیا. یہ جب غریب نواز کی شان ہے, سلطان الہند کی شان ہے, تو اس غوث اعظم کی شان کیا ہوگی جس کے قدم کو غریب نواز اپنے سرو آنکھوں پہ تسلیم کرتے ہیں کہ جب غوث اعظم نے کہا تھا قدمی حاضی انا رغبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے, تو غوث اعظم کی ارشاد پر غریب نواز نے سر جھکا کے کہا تھا صرف گردن ہی پہ نہیں, میری آنکھوں پر بھی ہو, میرے ساتھ پر بھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کرامات اولیاء, عظمت مصطفیٰ, اولاد مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب ہم نے دیکھا غریب نواز کی اتنی شان ہے تو غریب نواز جس کے قدم کو اپنی آنکھوں پہ مان رہے ہیں, اپنی گردن پہ مان رہے ہیں, اپنے سر پہ مان رہے ہیں, اس غوث اعظم کی شان کیا ہوگی. انہی کی شان میں امام اہل سنت تعالی حضرت پکار اٹھے, واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, جو بھلی قبل تھے آباد ہوئے ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں آقا میرے آقا, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور سورج جھگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے, افق مہر پہ ہے مہر, افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. تو وہ غوث اعظم جس کی وہ عظیم شان ہو, تو اس غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہوگا, ان کی عالی شان کیا ہوگی, ان کا مرتبہ کیا ہوگا. جب ہم اولیاء اللہ کی شانوں کا مطالعہ کرتے ہیں, غوث اعظم کو پڑھتے ہیں, سوچ میں پڑھتے ہیں, حسین شہید کربلا کیسے ہوں گے, امام حسن کیسے ہوں گے, مولا علی کیسے ہوں گے, عثمان غنی کیسے ہوں گے, اور حضرت عثمان غنی کیسے ہوں گے, فاروق اعظم کیسے ہوں گے, صدیق اکبر کیسے ہوں گے. تو ہم سوچتے ہیں جب اس بار کا یہ عالم ہے, اس بار کا عالم کیا ہوگا. اور جب ان بزرگوں کو ہم پڑھتے ہیں, جب ان بزرگان دین کی تاریخ پڑھتے ہیں, ان کی کرامتوں کو پڑھتے ہیں, تدریجاً ہمیں عرفان ہوتا ہے کہ نظام الدین اولیاء کیا ہے, تدریجاً ہمیں معلوم ہوتا ہے قطب الدین بختیار کاکی کیا ہے, وسیلے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت غریب نواز کیا ہے. ان کے بارگاہ میں حاضر ہو تو ہمیں عرفان ملتا ہے کہ غوث اعظم کیا ہے. غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤ تو پتہ چلتا ہے امام حسین کیا ہے, امام حسین کی بارگاہ میں آؤ پتہ چلتا ہے امام حسن کیا ہے, امام حسن کی بارگاہ میں آؤ تو پتہ چلتا ہے مولا علی کیا ہے, علی کی بارگاہ میں آؤ پتہ چلتا ہے صدیق اکبر, فاروق اعظم, دیگر اکابر صحابہ کی حالم کیا ہوگا. جب مصطفیٰ چاند رحمت کے صحابہ کی اتنی عظیم شانیں ہیں تو اس رسول کی شان کیا ہوگی. عقل حیران ہے. ارے ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے معجزات پڑھے ہیں, حضرت عیسیٰ کے معجزات, حضرت موسیٰ کے معجزات, حضرت داؤد کی شان پڑھی ہے, حضرت لوط کی شان پڑھی ہے, حضرت ابراہیم کی شان پڑھی ہے, حضرت اسحاق کی شان پڑھی ہے, حضرت اسماعیل کی شان پڑھی ہے, حضرت نوح کی شان پڑھی ہے, حضرت شیس کی شان پڑھی ہے, حضرت آدم کی شان پڑھی ہے, دیگر انبیاء کی شان پڑھی ہے. تو انبیاء کی شانوں کا یہ عالم ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم, میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں. میرے نبی امام الانبیاء ہے, میرے نبی سید المرسلین ہے, میرے نبی خاتم النبیین ہے, میرے نبی رحمت للعالمین ہے. ہم نے کہا جب یہ انبیاء کی شانیں ہیں تو جو امام الانبیاء ہے, جو امام الانبیاء ہے, جو خاتم النبیین ہے, جو رحمت للعالمین ہے, جو تمام انبیاء کے سردار ہے, اس کی شان کتنی بلند ہوگی. جب ہم سوچتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اور رضا کی زبان میں پکار اٹھتے ہیں, سرور کہوں کی مالک ہو, مولا کہوں تجھے, غافر خلیل کا بڑے سپا کہوں تجھے, مہربان نصیب ہو تمہیں امید کیوں, میں مہربان نصیب ہوں تمہیں امید کہہ کہوں, حیران ہوں مہربان نصیب ہوں تمہیں امید کہہ کہوں, جلدے مراد کرنے تمنا کہوں تجھے, تیرے تو بسو عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا. سبحان اللہ,
تقیُّالدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو اولیاء کا ذکر کرو گے تو نبی کی شان مانو، تو نبی کا ذکر کرو گے تو خدا کی شان کا کچھ اندازہ ہوگا، کتنی عظیم شان ہے۔ غلام ڈائریکٹ کیا سمجھے؟ غلام تناہیزہ۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ بے شک قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہر جگہ میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ذکر، اس سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ میرے نبی کا ذکر ساری کائنات کر رہی ہے۔ حق ہے، میرے نبی فرماتے ہیں سوائے سرکش جن و انس کے پوری مخلوق پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، پوری مخلوق پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول۔ کبھی کبھی اللہ یہ جلوے میں دکھاتا ہے۔ حضرت سفینہ صحابی رسول جی کہیں کشتی میں ٹوٹ گئی ہے سفینہ، کہیں جنگل میں سابقہ پڑ گیا شیر سے، جی شیر سامنے آ گیا، کیا عاشق رسول ہے؟ انہوں نے کہا ہے شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے اندر کی وہ اطاعت، وہ محبت، وہ جذبہ، وہ اتباع، صرف خاص مطلب کے وقت ہی ہم نام لیں۔ ہمیشہ جب اللہ کی یاد کرو گے تو تمہاری دعا تیر واحدہ ہوگی، ادھر زبان سے کلمہ نکلے گا، ادھر برا ہوگا۔ گجرات میں احمد آباد میں حضرت شاہ عالم کے آستانے پہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے، جی آپ رات میں نکلے ٹھوکر لگی، پتہ نہیں کیا ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، جی جی سب کا مجموعہ ہو۔ جی اہل عقل سمجھنے سے عاجز ہے کہ کیا ہے، زبان سے نکلتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ حضرت ابو الحسن خرقانی، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں تاریخ میں، جن کا نام ہے۔ ایک قافلہ تجارتی جب جانے لگا تو بزرگوں کی جس سے عقیدت ہوتی ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہا حضور ہمارا تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اس کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ جی آپ نے فرمایا کوئی مشکل آئے تو میرا نام لے لینا، کوئی مشکل آئے تو میرا نام لے لینا۔ قافلہ چلا تو اتفاق سے راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو کے لفظ سے ایک بات یاد آئی، میں یہاں پہ آیا، جن کے گھر میں مہمان ہوں ان کے بارے میں نے سنا کہ جب سے وہ سیاست میں آئے یہاں بہت سارے جرائم جو ہوتے تھے ان کا سب کا ناطقہ بند کر دیا گیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، وہ سیاست میں آئے اور ایسے بڑے بڑے کام انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ کا نام عبدالحق تھا، جی اور انہیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے، انہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ خدا کی صفات